السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی صاحب کے خوبصورت ایک نئے بیان کے ساتھ اس چینل پر اگین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے ایک منافق کا جنازہ اور حضور پاک کا واقعہ۔ بہت پیارا بیان، بہت پیارا واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں اس بیان کو ضرور آخر تک سنتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، تمام زمین و آسمان کا ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف وہ۔ فرمایا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتا پتا میرے قبضے قدرت میں ہے۔ کسی کو چاہوں 100 سال کی زندگی عطا کروں، کسی کو چاہوں دنیا میں صرف 2 سانس لینے دوں، کسی کو چاہوں کوٹھی بنگلے تخت شہنشاہی عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں بھیک کے ٹکڑے منگوا کے ذلیل کر کے مار دوں۔ میری خدائی کا اختیار کسی کو نہیں، میں نے اپنا شریک کار کسی کو نہیں بنایا، میرا ساتھی کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، میری شکل و صورت کوئی نہیں، میرا رشتہ ناتا کسی سے نہیں، لم یلد ولم یولد، میرے تعلقات اولاد والے، ماں باپ والے، نانا نانی والے کسی سے بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثل نہیں، میں شکل و صورت سے پاک ہوں، لباس اور بدن سے پاک ہوں، کھانے پینے سے پاک ہوں، سونے تھک جانے سے پاک ہوں۔ میں نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا دنیا میں جاؤ اور جا کر ٹوٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑو، انہیں بتلاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی منشا ہے۔ او کمہار ایک ذرا سا برتن بغیر مطلب کے نہیں بناتا۔ اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے، میں نے اتنا بڑا تیرا ڈھانچہ بغیر مقصد کے یوں ہی تو نہیں بنایا۔ تم بغیر مطلب کی چھوٹی سے چھوٹی دیوار نہیں بناتے، چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کرتے، بغیر مطلب کے 2 قدم چل کے نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو سارے کام مطلب کے تحت کرتا ہے، کیا میں نے تجھے بغیر مقصد کے بنایا؟ میرا بھی کوئی مقصد ہے، میری بھی کوئی منشا ہے۔ فرمایا تیرے پیدا کرنے کا جب میں نے ارادہ فرمایا، فرشتوں میں اس بات کا ذکر آیا میں انسان کو پیدا کروں گا، تو تمام انسان فرشتوں نے کھڑے ہو کر اعتراف کر دیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پروردگار تیری تعریف تقدیس کے لیے، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے ہم بڑے کافی ہیں، تو انسان کو پیدا نہ کر، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بڑا خون ریز ثابت ہوگا، بڑا فساد مچائے گا، دنیا میں آ کر کے تباہی مچا دے گا، قتل و غارت مچا دے گا، تمیز عقل شعور سے کام نہ لے گا، اس لیے اس کی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے میں نے فرشتوں کو دھمکی دی، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور میرے فرشتوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے نہ بیوی بچوں کی پرواہ کریں گے، نہ پیٹ کی پرواہ کریں گے، نہ نفسانی خواہشات کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی ضروریات اور حاجات کی پرواہ کریں گے، میں خدا کے نام پر جئیں گے، میں
بنیاد ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا حیرانگی کی حد ہوگی، خدا کو ایک کہنا بھی اس زمانے میں بہت برا لگتا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں کہ اکبر خدا کو یاد کرتا ہے۔ اس زمانے میں خدا کو یاد کرنا جرم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جرم بن گیا۔ اس قدر قبر پرستی، بت پرستی، توہم پرستی، خیال پرستی، نفس پرستی، مال پرستی، حسن پرستی اس قدر آئی کہ خدا کے قرآن کو بھول گئے، نبی کے فرمان کو بھول گئے۔ مجھے اپنی خواہشات کی پوجا کرنی تو آتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور حضور کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میرے تمام اعضاء تھک جاتے ہیں، آقا کے فرمان پہ جان نثار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا انبیاء کرام کے واقعات کو اسی لیے ذکر فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ ہر شہر نرالی، گلیاں نرالی، محلے نرالے، سڑکیں نرالی۔ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کالی کملی والے تیرے وطن کی قسم۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے نرالی بنائی، ہوا نرالی، سڑکیں نرالی۔ آج ہمارے یہاں کے روڈوں کے نام دیکھو، پرنس علی روڈ، محمد علی جناح روڈ، لیاقت علی خان روڈ، فلاں کے نام، وزیروں کے نام پر، گورنروں کے نام پر۔ اور مدینے میں جاؤ، شاہراہ خالد ابن ولید، شاہراہ فاطمہ، شاہراہ خدیجہ، شاہراہ رقیہ، شاہراہ عثمان۔ مدینے کی گلیوں سے بھی پیار آتا ہے، شاہراہوں سے بھی پیار آتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مدینے میں جب سے تشریف لائے ہیں جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کسی ایسی جگہ جوتا پہن کر پیر نہ پڑ جائے جہاں آقا کا قدم رکھا گیا تھا۔ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا نہیں پہنا، کئی میل ادھر کو اتارا تھا اور کئی میل ادھر آ کے پہنا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے اکثر فاقہ کرتے تھے، اسی نے کہا حضرت کھاتے نہیں؟ فرمایا مجھے قضائے حاجت کے لیے کئی میل باہر جانا پڑتا ہے۔ ان کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، ان کو گستاخ بتلاوے نبی کے، اور اس میں کوئی گستاخی نہیں کہ مدینے والوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے، بیت اللہ کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بھلا تیری نماز مکے مدینے کے امام کے پیچھے کیوں ہو؟ وہ 40ویں کی کھیر تو چاٹتے ہی نہیں ہو۔ اللہ کے گھر میں جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نبی کے روزے پہ جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر تیرے پیچھے ہوتی ہے۔ بڑے جنید کو بتاتی ہے تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خبر دی۔ قرآن مجید کی روشنی میں مسئلہ سمجھو، مسلمانوں کا صاف پتہ تھا، کافروں کا صاف پتہ تھا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں انہیں الفاظ کا پتہ ہے، ان المنافقین لکاذبون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقون جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے۔ مومن کا مطلب یا ایھا الذین آمنو کا مطلب
تو ایماندار مسلمان، اور کافر کا مطلب جو انکار کرتا ہے۔ یہ جو قرآن میں جگہ جگہ منافق منافق کا لفظ ہے، کبھی اس کے ترجمے پہ غور نہیں کیا کہ منافق کہتے کسے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتار رہا ہے، اس میں منافقین کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں تو ترجمے سے یہ پتہ چلا، حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں منافقین کے اور منافقون کے، اور منافقات کے بھی آتے ہیں کہ عورتیں بھی منافقات تھی۔ ہمیں تو بزرگوں کی کتابوں سے لغت کے اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ دل میں کفر تھا، اوپر اسلام ظاہر کرتے تھے۔ تینوں چیزیں سمجھ لو، مومن تو وہ جو بظاہر بھی کلمہ پڑھتے تھے اور دل سے بھی غلام تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کافر وہ ہیں جو کھلم کھلا دل سے بھی، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، تلوار سے بھی دشمنی کرتے تھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے منافقین کا۔ اس کو سمجھو آج یہ کون ہے؟ ہم نے لغت کے اعتبار سے یہ لفظ ہے عربی کا، ہمارے یہاں بھی منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں کچھ اور بات رکھے، زبان سے کچھ اور کہے۔ یعنی ہماری پنجابی زبان میں منافق کہتے ہیں ٹڈو بہرا، ریت اندر کا کالا، اندر کا بے ایمان، اوپر سے صاف ستھرا دکھائی دے، بات اچھی کرے اور اندر سے کمینی حرکتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پنجابی، ملتانی اور عربی اور اردو زبان کے اعتبار سے یہی ترجمہ بنتا ہے منافق کا۔ منافق کسی خوشبودار پھول کا نام نہیں۔ اب یہ جو منافق ہے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، نماز میں بھی شامل ہوا کرتے تھے، لیکن دل میں کفر رکھتے تھے اور موقع نہیں چوکنے دیتے تھے مخالفت کا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھو، ایمانداری سے بتلاؤ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ تھا پھر ان کو مسجد سے نکال کیوں نہیں دیتے تھے؟ اگر ان کا پتہ تھا، جانتے تھے کہ یہ میرے پیچھے منافق کھڑے ہوئے ہیں، بغیر اللہ کے بتلائے پھر ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ ان کو الگ کیوں نہیں کر دیا؟ اور خداوند کریم کا ان پر اتنا غضب اور اتنی ناراضگی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابی آتا ہے اور صحابی آتی کہ باپ منافق ہے، پوت لڑکا بیٹا پتر سچا صحابی ہے، بے نیاز ہے نا، بیٹا سچا صحابی مسلمان اور باپ منافق، فوت ہو گیا منافق۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا، مشہور منافق مر گیا، جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ حضور کی خدمت میں صحابی آ کے رونے لگا باپ کی محبت کی وجہ سے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اس کی بخشش کا کوئی انتظام کرو، اس کے لیے کوئی اسباب مہیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بخشش کی دعا بھی کروں گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو وہ تو منافق تھا، بیٹا تو راضی ہو جائے کہ کالی کملی والے کا اخلاق اتنا اونچا، جس نے ساری عمر جڑیں کاٹی، اس کے لیے بھی ہاتھ پھیلائے کھڑے، اس کے لیے بھی جھولی پھیلائے کھڑے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرمایا اور اٹھ کھڑے ہوئے، منافق کی نماز پڑھانے کے، جنازہ پڑھانے کے لیے چل پڑے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، اللہ کے پاک پیغمبر میں منافق کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرا جذبہ ایمانی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ آپ منافق کا
کا بھلا ہو جائے. فرمایا نہیں، منافق کا جنازہ آپ کو نہیں پڑھانے دوں گا، میں نہیں جانے دیتا. اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، کبھی کوئی الٹی سمجھ کے چلا جائے کہ صاحب صحابی نے نبی کو روک دیا. اصل میں ناز ہوتا ہے. بعض مرتبہ بیٹا باپ کو کہتا کہ ابا ہم نے اس شادی میں شرکت نہیں کرنی. باپ کہتا بیٹا میں تو جاؤں گا، کہ ابا جا کے دکھائیو نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سختی سے روکے گا، بلکہ وہ کہتا کہ نہیں جانے، نہ جاؤں نہ جانے دوں. اور بیٹا تو درکنار رہا. بعض مرتبہ بیٹی آنسو بہا کر کہہ دیتی ابا فلانی جگہ نہیں جانے دوں گی. کبھی بیوی روک دیتی ہے. اور یہ تو فاروق ہے جس کو جھولی پھیلا کر اللہ میاں سے مانگ کے لیا. فرمایا میں نہیں جانے دوں گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق بلانے والا مسلمان ہے، اس کی دل شکنی ہوگی، اس کا دل دکھے گا. میرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضور تشریف نہیں لے جاتے. اللہ پاک نے آسمان سے قرآن کریم بھیج دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. او میرے محبوب، میں منافق کا جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت ہرگز نہیں دیتا. کیونکہ مسلمانوں، اگر حضور کے زمانے میں کسی نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اس کی نماز جنازہ تو اللہ میاں حضور کو پڑھانے نہیں دیتا. اور آج اگر جان بوجھ کر اسلام کا یا اسلامی نظام کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اگر کوئی نقصان کرے، اگر آج حضور موجود ہو، میرا ایمان ہے کہ آج بھی حضور جنازے سے انکار کرتے. بے شک بے شک، اللہ اللہ، جنازہ نہیں پڑھائیں گے. بے شک. قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، قرآن کریم آ گیا ہے، اللہ میاں نے مجھے روک دیا ہے، میں اب اس کی قبر پہ جا کے مٹی ڈال کے دعا کر کے آؤں گا. اب آدائی ولا تقم علی قبری. اور میرے محبوب، جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، ایمان والوں کا نقصان کیا، قرآن مجید کا نقصان کیا، اسلام کی جڑیں کاٹی، ولا تقم علی قبری، میں خدا اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. نماز جنازے کی اجازت نہیں، قبر پہ مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں. 10واں پارہ سورہ توبہ جا کے ترجمہ دیکھو، اللہ پاک کہتا ہے نہیں جا سکتے. خداوند کریم کی مرضی ہے، جدھر چاہے جانے دے، جدھر چاہے نہ جانے دے. فرمایا انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے فرمان کے دشمن کفر کی موت مر گئے. انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. فاسقین کی موت مر گئے، ان کے خاتمے کا کوئی اعتبار نہیں. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو، کردار کو دیکھو، آپ کے کمال کو دیکھو. فرمایا اے میرے پروردگار، نماز جنازے کی بھی اجازت نہیں، قبر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں. میں اپنا کرتا دے دوں. توجہ کرو، ساری عمر رشوت بٹور کے سال میں ایک دین پکا کر دھڑام سے سارے گناہوں کو بخشوانے والوں، ساری عمر شرک کی لعنت میں ڈوب کر خداوند کریم سے امید لگانے والے لوگوں. فرمایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا مجھے کہتا ہے یا رسول
کی دعا کے صدقے میں لے رہا ہے. اگر وہ نبی رو رو کر تیرے لیے دعائیں نہ کرتا، آج کتا بن گیا ہوتا، ریچھ بن گیا ہوتا، تیری میری شکلیں بدل جاتی. یہ انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آدمی کی شکل میں تو پھر رہا ہے. کرتا اتار کر دے دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے. آواز آئی میرے محبوب، اس کو تیرا کرتا بھی کوئی کام نہ دے گا. اوپر کا کرتا تو تب کام آئے جب اندر کا ایمان ہو. نبی کا پورے بدن سے کرتا آیا ہوا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک دوسری حدیث عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، حضور کا سامان ہے، حضور کی اونٹنی ہے، سامان لاد رہا ہے. تجھے تو خواب میں بھی دیدار نصیب نہیں ہوا. یہ حضور کا غلام حضور کے قدموں میں ہر وقت رہتا ہے. غلام بھی حضور کا، سامان بھی حضور کا، اونٹنی بھی حضور کی، سامان لاد رہا ہے. دشمن کی طرف سے تیر آیا، سینے میں لگا، فوراً مر گیا. سارے صحابہ دوڑے دوڑے آئے، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا، جنتی ہے. حضور کا سامان، حضور کا غلام، حضور کی سواری پہ رکھتا ہوا مارا گیا، جنتی، شہید ہے، شہید ہے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا. تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں. ہوا فی النار. یہ تو جہنمی ہے. صحابہ کرام کی گردنیں جھک گئی. غلام حضور کا ہو، سامان حضور کا ہو، اور حضور کی سواری پہ رکھتا ہوا مارا جائے. اور پھر تو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ کمبل آگ کا بن کر سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے. تقسیم سے پہلے دوسروں کا حق کھا لیا، استعمال کر لیا، مسلمانوں کا حق اس نے دبا لیا. تقسیم سے پہلے ایک پرانا کمبل کیوں اٹھایا؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو. میں نے بھی ڈیر میں سے اٹھا کر میں اور میں نے یہ اٹھا کر ڈال دیا تھا. میں واپس کرنے آیا ہوں. فرمایا جاؤ، میں اب نہیں لیتا، قیامت میں بھگتتے پھر. اندازہ لگا مال غنیمت میں سے اگر ایک کمبل اٹھا کر کے ایک صحابی حضور کے غلام نے استعمال کر لیا تو مرتے وقت آگ کا بن کر وہ کمبل بدن پہ لپٹا ہوا ہے. اور ہم تو الحمدللہ کھاتے ہی سارا دوسروں کا حق ہے، رگڑائی دوسروں کو چڑھاتے ہیں. اپنے بارے میں بھی کبھی فکر کیجئے. اعمال کی دنیا چلے گی، سامان کی دنیا نہیں چلے گی. کیا یہ آپ کی کوٹھی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، آپ کو جنت الفردوس کے بالا خانے میں بھیج دیتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے. اعمال چلیں گے، حالات چلیں گے، کردار چلے گا. تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اتار کے دے دیا. آواز آئی آپ کا کرتا پہننا بھی اسی کوئی کام نہ دے گا. فرمایا میں اس کے لیے دعا کروں گا. آواز آئی ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم. اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے برابر ہے. فَلَن سَبْعِينَ مَرَّةً. اور میرے محبوب آپ 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگے. میں خدا کا اعلان سنو، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں ان لوگوں کو قطعاً معاف کرنے کو تیار نہیں. میں ایسے لوگوں کو نہیں بخشوں گا جنہوں نے جڑیں کاٹی اسلام اور ایمان کی اور قرآن کی. جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن صحیح نہیں، نبی کا فرمان صحیح نہیں، آج کل وہ نظام چل نہیں سکتا،
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. منافقین کے ٹولے کی ٹولے، گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں آ کر آپ کو کہتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. فرمایا میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ منافق ہیں، اندر سے اسلام اور ایمان کو نہیں مانتے. اب جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی قرآن مجید کی تعلیم کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی قرآنی نظام کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور اور قرآن اور ایمان کو بیکار کہتا ہے، تو وہ کیسے منافق نہیں ہوتا؟ آج روحانیت اسی لیے تو مردہ، وہ بھی ہمارے ایمان میں جان نہیں رہی کہ عقیدہ تھا بنیاد اور وہ ہو گئی غلط. یہ تو صاف سی بات ہے، اگر آپ اور میں چائے پیئیں گے تو بدن میں حرارت آئے گی، شربت پیئیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آئے گی، حرام کھائیں گے تو حرام چھوٹے گا، حلال کھائیں گے تو حلال چھوٹے گا. آج ہمارے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا حلال بڑا مشکل جاتا ہے، نصیب ہونا مشکل ہوگا. عربی مدارس میں کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحۃ الیمن. آج کل بھی خیر مدارس قاسم العلوم کے جتنے بھی مدارس ہیں ان میں عربی طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے. ادب کی کتاب ہے، عربی ادب. اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عابد تھا، بزرگ تھا، ایک ولی اللہ تھا، عبادت کیا کرتا تھا ایک جگہ بیٹھ کر، اور اللہ کے یہاں سے جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا. جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا، جنت سے خوب مزے کرتا تھا. کاش آج ہمیں بھی اگر نصیب ہونا شروع ہو جائے تو کم سے کم لکڑیاں تو نہ خریدنی پڑے. کیا بھاؤ ہو گیا لکڑیوں کا، کبھی گنٹھے مہنگے ہو جاوے، کبھی لسن مہنگا ہو جاوے. جنت سے پکا پکاوا آوے نا تو پھر یاروں کو کیا. جنت کا کھانا اور ہوتا ہے، جمعرات کا کھانا اور ہوتا ہے. آتا تو یہ بھی پکا پکایا ہے، سبحان اللہ. کئی جگہ دیکھا ہے کاکڑی بنا رکھی ہے جس طرح بابو اسٹیشن پہ ٹکٹ نہیں دیتا، ٹاکی کے اندر کھڑے ہو کے مولانا سنبھالتے ہیں. تو عابد کا کھانا جنت سے آیا کرتا تھا. اللہ میاں کی طرف سے آزمائش آ گئی. ایک دن نہ ملا، 2 دن نہ ملا، 3 دن نہ ملا. بھوک برداشت نہ ہو سکی. دل میں فیصلہ کیا کہ 3 دن کے بھوکے کو سوال کرنا جائز ہے. اٹھ کے پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی میں گئے اور جا کے سوال کیا کہ بھی روٹی چاہیے. حدیث کی بات نہیں کر رہا، نہ قرآن کی بات ہے، نفحۃ الیمن کتاب ہے ادب کی، اس میں ہے. مالک مکان نے جوان تکڑا آدمی دیکھ کر 3 روٹیاں دے دی اپنے گھر سے لے کر. اس نے کہا بہت ہے، کافی ہے. وہ 3 روٹیاں لے کر جو عابد اللہ والا چلا، اسی گھر کا کتا پیچھے لگ گیا اور تنگ کیا، قریب تھا کہ کاٹ کھائے. عابد نے سوچا کہ 1 روٹی اس کو پھینک دوں، یہ روٹی میں مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا، 2 ہی کافی ہو جائیں گی. اس عابد نے 1 روٹی پھینک دی، کتے نے پھٹافٹ کھائی اور پھر پیچھے لگ گیا. عابد نے سوچا کہ بڑا ظالم کتا ہے بھائی، کتے روٹی کے دھندے بھی نہیں لگا، کھا کے پھر پیچھے ہو گیا. اس نے 1 روٹی اور پھینک دی کہ چلو 1 ہی کافی ہو جائے گی، یہ کاٹ نہ کھائے. کتے نے وہ دوسری روٹی بھی کھا لی اور پھر پیچھے پیچھے. عابد کو غصہ لگا کر کہنے لگا تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی ہیں، یہ 30 جا دفعہ وہ تیسری بھی تو ہی کھا لے. وہ تیسری بھی پھینک دی. نفحۃ الیمن میں لکھا ہے کہ کتا تیسری روٹی کھا کر کے بھی پھر عابد کے پیچھے لگا. تو عابد کو غصہ آیا اور عربی میں کہنے لگا ماں عجیب الحیا، وہ بغیرت کہیں کہ تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی،
तीनों खाकर फिर भौंक रहा है, फिर मेरे पीछे लगा हुआ है। तो यूं लिखा कि अल्लाह ने कुत्ते को जुबान दी और कहने लगा जरा ठहरो आबिद साहब, वली अल्लाह साहब जरा ठहरो तो सही। एक अरसे तक जन्नती खाने खाए हैं, पता है बड़ा नेक आदमी है कि बड़ा वली अल्लाह है, जन्नती खाने खाने वाला है। मुझे इतने साल गुजर गए इस मकान की ड्योढ़ी पे रात दिन सर्दी गर्मी में पड़ा रहता हूं, बाद मर्तबा कई कई दिन टुकड़ा नहीं मिलता। कसम ले ले अगर ये दरवाजा छोड़ के गया हूं, वो जन्नती खाने वाले 3 दिन ना मिला तो दूसरे के दरवाजे पे आके मत्था मारा। तू खुद फैसला कर, मैं बेहया हूं या तू बेहया। मैं कुत्ता हूं, तू इंसान है। कई कई दिन बाद मर्तबा रोटी नहीं मिलती, कसम ले ले अगर इसका दरवाजा छोड़ के गया हो। तू जन्नती खाने खाने वाला खुदा के दरवाजे को छोड़ के दूसरों के पास आके भीख मांगी, तुझे शर्म नहीं आई? यूं लिखा किताब में कि अल्लाह वाला बैठ के इतना रोया कि मुझसे तो ये कुत्ता ही अच्छा है। चुनांचे आज भी आप देखें, किसी कुत्ते को 3 दिन टुकड़ा डाल दो, तेरे पांव में लिटेगा, दुम हिलाएगा, प्यार करेगा। 3 दिन टुकड़ा खाकर के कुत्ता तेरा बन जाता है। तो 60 साल खुदा का खाकर आज तक खुदा का नहीं बना। 50 बरस हो गए खुदा का खाते हुए पीते हुए, आज तक तेरी समझ में खुदा नहीं आया। अभी बीमारी तो बड़ी थी, दुआ भी कराई थी और फलां जगह न्याज भी चढ़ाई थी, पता नहीं कौन सी से पैदा हुआ है। अल्लाह पाक जल्ले शानू इसी को कदम में आकर के फरमाते हैं, ओ लोगों, तमाम तर निजाम मेरे कब्जे कुदरत में है। जब तेरा सर गैरों के दरवाजे पे झुकता है, मेरा अर्श कांप उठता है, जा तुझे शर्म ना आई। फरमाया मेरे बंदे, मैंने तो तेरा इतना साथ दिया और मैं तो तुझे इतना अपना बना बैठा हूं कि जब तू अल्लाह अल्लाह करता है, मेरा नाम लेता है, मेरा बन जाता है। और मेरे बंदे, मैं तो तेरा हाथ बन जाता हूं, मैं तो तेरा पैर बन जाता हूं, मैं तो तेरी आंख बन जाता हूं। और फरमाया जब तू मुझे एक मर्तबा पुकार के कहता या अल्लाह, मैं 10 मर्तबा पूछता हूं लब्बैक या अब्दी। और मांग मेरे बंदे क्या मांगता है? तू मेरी तरफ चल के आता है, मैं तेरी तरफ दौड़ के आता हूं। तू मेरी तरफ दौड़ के आता है, मैं तेरे ऊपर रहमत बन के छा जाता हूं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वज़कुरूली वला तज़कुरून। सुभान अल्लाह। और मेरे बंदे, तू मुझे लोगों में याद कर, मैं तुझे फरिश्तों में याद करूंगा। तू मुझे मस्जिद में याद कर, मैं तुझे अर्श पे याद करूंगा। तू मुझे रात को याद कर, मैं अर्श अज़ीम पे नूरानी मखलूक फरिश्तों में तेरे तज़किरे करूंगा। फरमाया मैं खुदा, तू मेरा बंदा है, अकड़ ना किया कर। उलमा किराम ने लिखा है कि एक आदमी ने अल्लाह मियाँ पर तवक्कल किया, एतमाद किया, वसूक किया, भरोसा किया कि खुदा खिलाएगा तो मैं खाऊंगा। कहते जो है कि खुदा खिलाता है। बैठ गया जंगल में, बारिश हुई, पहले इतना भूखा रहा कि 8 दिन गुजर गए, इतनी भूख आई कि खाना नहीं हो सकता, बिल्कुल जानम बलब रसीद हो गया, मरने के करीब हो गया। बारिश बरसी और इतना पानी बह के चलने लगा कि उसके मुंह के करीब से पानी गुजर रहा है, अब खड़ा तो हो नहीं सकता। लिखा है कि देखता क्या है, पानी के ऊपर बड़ी शानदार पुलाव की प्लेट तैरती हुई जा रही है। जब प्लेट पास से गुजरने लगी ना, दिल में आया कि अगर ये भी चली गई तो काम खराब हो जाएगा। अब आ तो गई, अल्लाह ने भेज तो दी, बस उठाकर खानी जो शुरू की तो यूं लिखा है, गैर से आवाज आई, मेरे बंदे अगर 2 मिनट सब्र कर जाता, मुझे
اپنی کبریائی کی قسم میں اپنے ہاتھ سے تیرے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں اور 2 منٹ صبر تو کر کے دیکھتا. تو ہم لوگوں کے اندر وہ کہاں توکل، وہ کہاں سہارے؟ یہ صرف زبانی نوک سارا کام چل رہا ہے، زبان کی نوک. دیکھو عمر سفر کرتی کرتی کسی کی 50 سال کی ہو گئی، کسی کی 60 سال کی ہو گئی، کسی کی 40 سال کی ہو گئی، کسی کی 30 سال کی ہو گئی. عمر سفر کرتے کرتے 60 سال کی ہو گئی اور کلمے کا سفر یہاں سے یہاں تک نہیں ابھی ہوا. یہی کھڑا ہے، یہی منہ میں کلمہ یہاں سے چل کر یہاں نہیں آیا اب تک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ یہاں، زبان کے کلمے کا رنگ یہاں نہیں آیا ابھی. لا الہ الا اللہ ابھی یہاں سے یہاں نہیں آئی اور یہاں سے یہاں نہیں آئی اب تک، دل میں اب تک نہیں. اگر لا الہ الا اللہ یہاں آ جاتا پھر صحابہ کرام والا دور لوٹ کے آیا. صرف زبان کی نوک پہ کلمہ ہے، اعمال اس کے خلاف ہے، صورت اس کے خلاف ہے، سیرت اس کے خلاف ہے، کردار اس کے خلاف ہے، حالات اس کے خلاف ہے، اعمال اس کے خلاف ہے، یقین اور عقیدہ اس کے خلاف ہے. اگر لا الہ الا اللہ ہماری سمجھ میں آ جاتا پھر یہ قبر پرستی ہوتی. نبیوں کی قبروں کی پوجا جائز نہیں. جو ننگا مر جائے، جو مجذوب مر جائے، جو پاگل مر جائے، وہی پہنچی ہوئی سرکار. عقل کرو، کھیل بنا لیا. الف لام میم سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں پڑھ کر دیکھو. اللہ پاک نے جتنی برائی، مذمت، شرک کے بیان فرمائی اتنی کسی چیز کی نہیں. اور فرمایا کہ میں اس ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. ان اللہ لا یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایسی لعنت ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. کیا کہہ کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں؟ آپ کے پوچھے بغیر اگر آپ کی بیوی شادی میں چلی جائے آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ کے پوچھے بغیر اگر ماں باپ کے یہاں چلی جائے تو شاید برداشت ہو جائے. خالہ کے یہاں چلی جائے، پھوپھی کے یہاں چلی جائے، برداشت ہو جائے گا. رشتہ دار آ جائیں ان کو کھانا پکا کر کھلا دے، مہمان نوازی کر دے، برداشت ہو جائے گا. چوری کر کے خامن کے پیسوں میں سے زیور بنا لے، برداشت ہو جائے گا. کپڑے خرید لے، برداشت ہو جائے گا. بیٹی کا سامان بیوی بنا لے، برداشت ہو جائے گا. بہو کو زیور بنا کر کے دے دے، برداشت ہو جائے گا. کوئی چٹوری ہو تو چاٹ لے، برداشت ہو جائے گا. لیکن اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ 2 منٹ کے لیے اس نے کسی سے آنکھیں لڑائی ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بس اللہ پاک اور سب کچھ برداشت کرتے ہیں، خدا اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، خدا اپنا ہمسر برداشت نہیں کرتا، خدا اپنی نظیر برداشت نہیں کرتا. اور کرنی بھی نہیں چاہیے. وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ تمام عزت و ذلت کا مالک ہے. اسے کیا غرض پڑی کہ وہ کسی کے سامنے جھکے؟ بے شک بے شک. اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ باتیں بنائی ہوئی نہیں. الحمدللہ تمہارے گھروں میں قرآن مجید کے ترجمے والے قرآن موجود ہیں اور حدیثوں کے بھی اکثر ترجمے ہو چکے ہیں. بخاری شریف کا بھی اردو میں ہے ترجمہ ساتھ ساتھ، مسلم شریف بھی اردو کا ملتا ہے. کچھ ایمان پہ بھی یارو تھوڑی سی محنت کرو، کچھ سیکھو، کچھ دیکھو، کچھ معلومات کرو تاکہ تمہیں کوئی ورغلا نہ سکے. قرآن کے ترجمے کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کی ساری چیزیں آیا ہو جائیں گی اور معلومات میں بات آ جائے گی کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا بیان، اصلاحی بیان. بہت کچھ ہمیں اس بیان سے آج سیکھنے کو ملا.
اس بیان کے آخر میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں سب سے اچھی محفل پر حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ کہ ایک ساتھی نے انہیں بعد از وصال خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا بھلائی کا معاملہ فرمایا، ہم نے نیک عمل جیسا کوئی کام، حضرات صحابہ کرام جیسی کوئی جماعت، سلف صالحین جیسے لوگ اور نیکیوں کی مجلس جیسی کوئی محفل نہیں دیکھی۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب بن جزیر کندی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو عمر زریر علیہ رحمۃ اللہ القدیر کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم کیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کو سب سے افضل پایا؟ فرمایا جس پر تم عمل پیرا ہو، یعنی سنت اور علم کو۔ میں نے پوچھا کس عمل کو سب سے برا پایا؟ فرمایا ناموں سے بچو۔ میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا قدریہ، معتزلہ، مرجئہ۔ پھر آپ دیگر خواہش پرستوں کا نام بتانے لگے۔ گستاخی صحابہ کا انجام۔ حضرت سیدنا ابو بکر سیرفی علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا اور فرقہ جہمیہ کے عقائد رکھتا تھا۔ جب وہ مرا تو ایک شخص نے اسے خواب برہنہ حالت میں دیکھا کہ اس کا سر اور شرمگاہ پر ایک سیاہ چیتھڑا تھا۔ اس نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بکر بن قیس اور اون بن عاصر کے ساتھ کر دیا، یہ دونوں نصرانی تھے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ صحابہ کرام کے شان میں کمی کرنے والا میرا ایک پڑوسی مر گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ کانا تھا۔ میں نے پوچھا اے فلاں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا میں نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں کمی کی تو مجھ میں یہ کمی کر دی گئی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اپنی ضائع ہونے والی آنکھ پر رکھ لیا۔ حضرت سیدنا ابو جعفر مدینی علیہ رحمۃ اللہ غنی فرماتے ہیں حضرت سیدنا محمود بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بامر انسان تھے۔ ان کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو ان پر 2 سبز کپڑے تھے۔ میں نے پوچھا وفات کے بعد آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے بے شک متقی لوگ جنت میں خوبرو کنواری حوروں کے قرب میں کیا ہی اچھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ شعر میں نے ان سے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ایاس بن دغفل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو العلا یزید بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا آپ نے پوچھا موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا انتہائی کڑوا۔ میں نے پوچھا وفات کے بعد آپ کو کس طرف لے جایا گیا؟ فرمایا راحت، پھولوں اور راضی رب عز و جل کی طرف۔ میں نے پوچھا اور آپ کے بھائی مطرف کہاں ہیں؟ فرمایا وہ اپنے یقین کامل کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دوستو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کے بارے میں برا بھلا سوچنے والوں کا انجام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، حضور کے ساتھ ہر جڑے تعلق کا، نسبت کا ادب بجا لانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ پھر سے ملیں گے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔